آپ زخمی بھی ہوئے؟ جی میرے ابھی بھی آپ ہاتھ لگا لیں، ادھر ہاتھ لگا لیں، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں۔ ہاں بالکل جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے پی ہاؤس کے باہر پاکستان تحریک انصاف نے دھرنے کی کال دی تھی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے۔ آج شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ابھی سے کچھ دیر پہلے دن کے اوقات میں آپ کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی پولیس کی طرف سے، آپ کے کپڑے بھی پھاڑے گئے، تو وہ کیا اصل ماجرا کیا تھا، کیا معاملہ ہوا؟ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کل جنید اکبر صاحب نے حکم دیا تھا کہ تمام پارلیمنٹیرین جو ہے وہ ڈی چوک آئیں گے اور وہاں پہ ایک پرامن دھرنا دیا جائے گا۔ جب ہم کے پی ہاؤس سے نکلے، اس میں ایم این ایز بھی تھے، ایم پی ایز بھی تھے، صوبائی کیبنٹ کے ہمارے ممبرس تھے، اور جیسے ہم آگے بڑھنے لگے تو جس جگہ پہ اس وقت دھرنا شروع ہے اسی جگہ پہ پولیس کھڑی تھی، ابھی بھی کھڑی ہے۔ اس ٹائم نفری زیادہ تھی، ہم نے آگے بڑھنے کی ایک دفعہ کوشش کی، ہمیں کہا کہ آپ 10 منٹ ویٹ کریں، ہم بات کرتے ہیں۔ ہم نے 10 منٹ ویٹ کیا، اس کے بعد دوبارہ تھوڑا بڑھنے کی کوشش کی، پھر ہمیں یہ بتایا گیا ای سی صاحب آ گئے، ایس پی صاحب آ گئے۔ تیسری دفعہ جب ہم بڑھنے کی کوشش کی تو ادھر جو ہے ہاتھا پائی شروع ہوئی، دکم پیل شروع ہوئی۔ ہاتھا پائی جو ہے پہلے پولیس نے شروع کی، ہم تو پرامن لوگ ہیں، نہ ہمارے پاس ڈنڈا ہے نہ ہمارے پاس کوئی اور چیز ہے، ہم تو پرامن احتجاج کے لیے ہمیشہ کی طرح آئے ہوئے تھے۔ اسی ہاتھا پائی پہ انہوں نے مجھے اٹھایا اور پریزن وین میں جا کے پھینک دیا۔ آپ زخمی بھی ہوئے؟ جی میرے ابھی بھی آپ ہاتھ لگا لیں، ادھر ہاتھ لگا لیں، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اور سر ایک پارلیمنٹرین کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا، وہ بھی کیپٹل کی پولیس کی طرف سے، یعنی کہ وفاق کی طرف سے، ذرا احکامات پہ معاملات ہو رہے ہیں سارے، تو اس رویے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے ہم نے دیکھا آج پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی یہی صورتحال تھی، کہا گیا کہ یہ کے پی نہیں ہے، آپ کا خیبر پختونخوا نہیں ہے، یہ کیپٹل ہے۔ اس قسم کا رویہ یہ کس طرف جائیں گے معاملات؟ دیکھیں یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ معاملات کو کس جگہ پہ یہ خود لے کے جا رہے ہیں، یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہے ہیں۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو ایم پی ایز تھے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایم این اے جا سکتے ہیں، ایم پی ایز نہیں جا سکتے۔ کیا پاکستان ایم پی ایز کا نہیں ہے؟ کیا خیبر پختونخوا اس پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا جو ایم پی ایز جو الیکٹڈ ہے، جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں، وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ پھر جو رویہ اپنایا گیا پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، پوری دنیا میں تماشا لگا، پوری دنیا میں یہ ویژولز گئے، یہ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ چیزوں کو کس نہج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اس تمام تر چیزوں کے جو اس وقت اگر یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، یا سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یا لاجز کے اندر دروازہ بند کر لوگوں کو انہوں نے محصور کیا ہوا ہے ہمارے ایم این ایس کو، یہ تمام چیزیں فیڈرل حکومت کی ایما پہ ہو رہی ہیں، اور اس ساری چیزوں کے یہ خود ذمہ دار ہیں۔ ہماری تو بڑی سمپل سی پلی ہے کہ سپریم کورٹ نے کا ایک آرڈر ہے، اس کا تفصیلی فیصلہ آ جائے، اور اس تفصیلی فیصلے کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ الشفا کے ڈاکٹر اندر جائیں، عمران خان صاحب کا چیک اپ کریں۔ عمران خان صاحب کا چیک اپ اگر ان کا علاج وہاں ممکن نہ ہو تو الشفا شفٹ کریں، یہاں پہ ان کا علاج کریں جو ان کا بنیادی حق ہے۔ جب نواز شریف کا ایشو بنا تھا، ہماری گورنمنٹ تھی، ہم نے اگلے دن ہی اس کو شفٹ کیا تھا، اس کے فیملی کو بتایا تھا، اس کے ساتھ اگلا کمرہ نواز شریف کے ساتھ جو تھا وہ مریم نواز کو دیا گیا۔ ڈاکٹر عدنان جو ان کا ذاتی معالج تھا، 4 دفعہ ان کا چیک اپ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جب پلیٹلیٹس کا ایشو بنا، ہم نے ان کا پسند کا ملک دیا، ان کی پسند کا شہر دیا، ان کی پسند کا ہاسپٹل دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ جا کے انہوں نے علاج تو نہیں کروایا، وہاں پہ بیٹھ کے وہ پولیٹیکل انگیجمنٹس ہی کرتے رہے، سینٹ کے ٹکٹ بانٹتے رہے، ادارے کے سربراہ کے خلاف پریس کانفرنس کرتے رہے، یہاں پہ جلسوں سے خطاب کرتے رہے، پوری کیبنٹ یہاں جاتی تھی، مشاورت ہوتی تھی۔ تو یہ تماشا کب تک چلے گا؟ یہ حکومت کیا چاہتی ہے؟ کیوں تماشا لگانا چاہتی ہے؟ ہم تو پرامن طریقے سے وہاں جانا چاہتے تھے، ہم تو پرامن طریقے سے بیٹھ کے ہم تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ کس چیز کے 96 گھنٹے انتظار ہو رہا ہے، کس چیز کے 96 گھنٹے ہیں؟ جس طریقے سے آپ نے کہا تھا، اسی کورٹ نے کہا تھا کہ ہماری گورنمنٹ کو کہا تھا کہ آپ نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں، تو 96 گھنٹے کیوں؟ کس چیز کے لیے؟ بڑا سمپل سی بات ہے، جو ڈاکٹرز الشفا کے ان کو اندر جانے دیں، ذاتی معالج کو نہیں جانے دیا جا رہا، بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، بیٹوں سے بات نہیں ہو رہی، آئسولیشن میں ہے، ان کی بینائی متاثر ہو گئی ہے، دانتوں کا جو چیک اپ ہے 2 سال سے نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، یہ دھرنا یہاں پہ جاری ہے اور یہ جاری رہے گا۔ اچھا، اس حوالے سے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی طرف سے آپ سے رابطہ ہوا، رانا ثناء اللہ کا نام آ رہا ہے، تو کیا ایسی کوئی خبر ہے؟ ہم سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور نہ ہی ہم بیک ڈور رابطے پہ بلیو کرتے ہیں۔ ہماری سمپل سی درخواست ہے کہ عمران خان صاحب کے چیک اپ کے لیے ان کے ذاتی معالج کے ساتھ ساتھ الشفا کے 2 ڈاکٹر اندر جائیں، وہ چیک اپ کریں، اگر وہاں پہ علاج ممکن ہے، نہیں ممکن تو الشفا شفٹ کریں، یہاں پہ ان کا علاج ہو، صحت یاب ہو، واپس چلا جائے۔ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ ان کا بنیادی حق ہے، وہ 90% لوگوں کا لیڈر ہے، پاکستان کا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے، سب سے زیادہ مقبول ترین رہنما ہے پورے پاکستان کا، 180 سیٹیں اس کے نام پہ آئی تھی، خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل
पार्टी है, वर्कर के लिहाज से, वोटर के लिहाज से ये जो रवैया अपनाया जा रहा है, जेल मैनुअल की बात करते हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक तो फिर उनको क्लास बी इंटाइटल है, बुशरा बीबी को क्लास बी इंटाइटल है। ये जो हो रहा है ये पूरा मुल्क देख रहा है और आप देख रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, मैंने असर को भी कहा है, अगर ये धरना यहाँ पे जारी होगा इसी तरह अब हम कॉल देंगे। मुल्क बंद शुरू हो गया है, आपने देखा होगा कोयटा में लोग निकले हुए हैं, लाहौर में निकले हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जगह जगह पे लोग बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ों की जिम्मेदार हुकूमत है। आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि मुल्क बंद होगा, हुकूमत के पास आप कितने दिन का, कितने घंटों का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि इस वक्त तक काम अगर नहीं होता, खान साहब की जो ज़रूरी चेकअप है वो नहीं होता, तो उसके बाद जो है वो हम जो है मुल्क जाम करने की बाकायदा कॉल देंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 96 घंटे दिए हैं, जो कि ज्यादती है। भाई किस चीज़ का इंतजार है आपको? तो उसी दिन ऑर्डर करना चाहिए था कि फलाना डॉक्टर, तहरीक इंसाफ जो चाहती है वो 2 डॉक्टर, इनके कोई डॉक्टर थे, उनको मिला के ले जाते, आप अडियाला में चेकअप हो जाता। 96 घंटे, उस फैसले को भी 30 घंटे हो गए हैं, अभी तक उसमें कोई अमल दरामद नहीं हो रहा उस ऑर्डर पे। जितनी देर होती जाएगी उनकी बिनाई मजीद मुतासिर होती जाएगी। ये मिनट्स का, घंटों का इशू है। उनकी ज़िंदगी के साथ क्यों खेला जा रहा है? क्या उनकी बिनाई के साथ क्यों खेला जा रहा है? उन्होंने अक्टूबर से शिकायत की कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जेल सुपरडेंट अंजुम गफूर को गिरफ्तार करना चाहिए, उसका नाम ECL में आना चाहिए, उसकी पूछ गूछ होनी चाहिए कि किसके कहने पे ये केल खेला गया। जब अक्टूबर से उनको मसला है तो आप 2 ड्रॉप्स दे के बस बात ख़त्म। सर, अगर मसला अक्टूबर का है तो उसके बाद 2 मुलाकातें गालिबन हुई हैं, तो उन 2 मुलाकातों के बाद इस मामले को क़यादत ने उतना संजीदा नहीं लिया जितना मामला बिगड़ चुका उसके बाद ले रही है। तो क्या ये गफलत आप नहीं समझते? पहली बात है कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा नहीं बताते। अगस्त की रिकॉर्डिंग पड़ी है, मीडिया टॉक पड़ी है एक बहन की, उज़मा बीबी की। उन्होंने कहा कि जी उनकी एक आई जो है वो रेड थी। जब उनसे पूछा गया खान साहब से कि आपकी एक आंख जो है ये रेड है, तो उन्होंने कहा नहीं कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा वैसी तकलीफ है आंख में। वो तो अगस्त में भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ये मीडिया की गुफ्तगू। अक्टूबर से उनको ज़्यादा मसला शुरू हो गया, आइसोलेशन में डाला इसलिए गया था कि उनकी बिनाई मुतासिर हो गई। अब मजीद हम किस चीज़ का इंतज़ार करेंगे? कौन सी रॉकेट साइंस है? हुकूमत और क्या करना चाहती है इमरान खान साहब की सेहत के साथ? भाई भेजे डॉक्टर, चेकअप करे। यहाँ पे ना धरना होता, ना एहतजाज होता, ना रेड जोन बंद होता, ना पार्लियामेंट में लोग महसूर होते, ना पार्लियामेंट लॉजेस में लोगों को बंद किया जाता, ना यहाँ पे तशद्दुद होता, ना लाठी चार्ज होता, ना पुलिस होती, ना हम होते। बहुत शुक्रिया।